قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں، جان لو ورنہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھو گے۔ 99% لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دیا ہے، اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بدنصیب ہے وہ آدمی جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے گا۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائد میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہوگی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا ہے، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک ایک نیکی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذو الحج انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی اکرم اللہ وجہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کے 3 ضروری مسائل جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مسائل پتہ نہ ہونے کی صورت میں بعض مسلمان جو قربانی کرتے ہیں پھر بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اور بعض مسلمان یہ سمجھ کر قربانی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے، تو وہ گناہ
اور بعض لوگ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، اسی لیے یہ قربانی کے لیے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ بعض لوگ پورے گھر کے افرادی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتی ہیں، حالانکہ بسا اوقات گھر کے کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا ہے کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوگا۔ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں کر سکتے۔ بڑے جانور مثلا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ دوسری کی طرف سے واجب قربانی ادا کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں، بغیر اجازت کے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کا جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، عیب دار جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اگر خود ذبح نہ کر سکتے ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کسائی سے ذبح کرواتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر کسی شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا جانور دینا چاہیے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا جانور کم از کم اسی قیمت کا ہو اور اس سے کم قیمت کا نہ ہو۔ زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانوروں کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زیادہ رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل لوگ اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً عقلاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید و تردید نہ ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف اتفاق نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں، قربانی کے گوشت کے تقسیم کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں واضح ہدایت موجود ہے۔ سنت کے مطابق قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ 1/3 حصہ گھر والوں کے لیے رکھنا محتسب ہے، 1/3 حصہ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ تیسرا، 1/3 حصہ غربا مساکین کو صدقہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کی عام غلطیاں: پورا گوشت گھر پر رکھ لینا۔ بہت سارے لوگ سارا گوشت خود گھر رکھ لیتے ہیں جبکہ غریبوں اور رشتہ داروں کا حق نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غریبوں کو حقیر سمجھ کر کم دینا: بعض لوگ غریب رشتہ داروں یا مساکینوں کو بہت کم یا ناقص معیار کا گوشت دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے خلاف ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا: بعض اوقات خاندانی اختلافات کی وجہ سے قربانی کا گوشت رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا، حالانکہ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ گوشت کی تقسیم میں تکبر کرنا: کچھ لوگ غربا کو گوشت دیکھتے وقت احسان جتاتے ہیں یا تکبر کا رویہ اپناتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ گوشت ضائع کرنا: بہت سے گھروں میں گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اسے محفوظ کر کے یا بر وقت تقسیم کر کے اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اگر گوشت کم ہے تو غریبوں کو ترجیح دیں۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ تقسیم کے وقت نیت خالص رکھیں اور احسان نہ جتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
سنت کے مطابق قربانی کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔